اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گا ایک چھوٹے بچے جس کی عمر 8 سال تھی، عمار فاروق کی، جو ایک پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما تھے، عباد فاروق، جو پی 149 کے کینڈیڈیٹ بھی تھے۔ بعد میں انہوں نے ٹکٹ واپس کر دیا، وہ آگے جا کے میں تفصیل بیان کروں گا۔ ان کا بیٹا ایک نہایت ہی خوبصورت، وہ بیچارہ فوت ہو گیا، تو میڈیا پہ کافی شور رہا، یقین جانے کہ دل کو بہت دکھ ہوا ہے۔ اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آج ہمارے پیارے، میں اسے اپنا ملک ہی کہوں گا، سعودی عرب کے آج 93 یوم آزادی ہے۔ تمام مسلمانوں کا قبلہ اور تمام مسلمانوں کا دل و جان سے پیارا سعودی عرب، جس کے لیے ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے۔ اگر ذرا سی بھی تکلیف ہو سعودیہ کے لیے تو ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ تو اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، لیکن تمام مسلمان بھی اگر کوئی ذرا سے بھی مصیبت آ جاتی ہے تو اس میں جناب اللہ کوئی بھی مسلمان، کسی بھی مسلمان کی یہ خواہش نہیں ہوگی ذرا سا بھی پیچھے ہٹے۔ تو یہ آپ فلیگ دیکھ رہے ہیں، یہ اسپیشل جھنڈا آج میں نے کوٹ کے اوپر اس لیے لگایا ہے، اظہار یکجہتی کے لیے سعودی عرب کے لیے۔ باقی عمار فاروق کی میں بات کر رہا تھا، ایک ویڈیو ہے وہ جنازے کی، اس کی دیکھیں، ہے تو وہ ویڈیو ذرا لمبی تھی لیکن تھوڑی ساری ویڈیو ہے وہ پہلے آپ دیکھیں، پھر میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ یہ تھوڑی سی جنازے کی آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو تو کافی لمبی تھی۔ اس میں جو عباد فاروق ہے وہ اسپیشل طور پر اس میں جو ہے وہ پیرول پہ ضمانت کے اوپر وہ آئے چند گھنٹوں کے لیے اور اپنے بیٹے کے جنازے میں شریک ہوئے۔ تو وہ بھی ایک بڑا دل خراش ایک قسم کا سمجھنے کے منظر تھا کہ ایک ایسا شخص جس کا بیٹا بڑا خوبصورت اور وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اور باپ جو ہے وہ ہتھکڑیاں لگی اور وہ اس کے جنازے میں شریک ہوا۔ تو ایک یہ تو بہتر ہے کہ جس والدین کے اوپر گزری ہے وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کتنا ایک دکھ بھرا لمحہ تھا۔ عباد فاروق صاحب کے 4 بچے تھے، یہ دوسرے نمبر پہ تھا۔ اگر اس کی ویڈیو دیکھیں، میں تو کافی ساری اس کی ویڈیو دیکھی ہیں، اور بڑی یقین جانے کہ انٹیلیجنٹ یہ بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ والدین کو صبر دے، پتہ نہیں کس کی نظر لگے۔ تو کافی ساری بحث تھی کہ بچے کے پیچھے جناب اعلیٰ 9 مئی کے بعد واقعات ہوئے جس کی وجہ سے اس بچے کی ایسی حالت ہو گئی، گھر میں چھاپے پڑ گئے یا دوسرا تیسرا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، اس سے پہلے اس کی حالت ایسی تھی۔ یہ اس بحث سے میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ 9 مئی کے بعد کے واقعات تھے یا 9 مئی کے سے پہلے ہی بچہ بیمار تھا، یا ڈیورنگ اس دوران اس کے بچے کو سر کو ایسی کوئی چوٹ لگی جس کی وجہ سے بچے کی ایسی حالت ہوئی۔ لیکن ہے کہ برکیف بحث صرف یہ ہے کہ ایک بچے کی موت ہو گئی اور اس کا والد جو ہے جیل کے اندر ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیا ہم اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں، یا یہ معاشرہ ہے، یا ہماری غلط پلاننگ ہے؟ ظاہر سی جو کچھ کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، جو پیسہ کما رہے ہیں۔ تو اس بچے کا تو کافی سارا علاج ہوا، یہ اتفاق ہاسپٹل میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا علاج ہوتا رہا کوئی 2-1 ہفتے، اور وہاں پہ بڑی بد نظمی تھی، اور تقریباً پہلے 1 گارڈ ہوتا تھا، پھر 4 گارڈ انہوں نے رکھنے پڑ گئے، یوٹیوبر اور روزانہ ٹی وی، اور بڑا ایک وہاں پہ حالات خراب تھے۔ پھر اس بچے کا آغا خان اور چند اور ہاسپٹلوں میں علاج ہوا، لیکن ہے کہ وہ دماغی حالات اس کی اتنی خراب تھی کہ جس کی وجہ سے اس کی بیچارے کی موت ہو گئی۔ تو والدین کے لیے تو بہت بڑا صدمہ ہے۔
یہ ایک وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ ہے، پہلے اس کو دیکھیں پھر میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ کیا کوئی 8 سالہ بچہ اپنے والد کی محبت اور جدائی کو دل و دماغ پر اس قدر طاری کر سکتا ہے کہ وہ دنیا سے ہی چلا جائے؟ یہ وہ بحث ہے جو عمار عباد کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ہے۔ عمار پاکستان تحریک انصاف کے کارکن میاں عباد فاروق کے 4 بچوں میں سے دوسرے نمبر پر تھے۔ عباد فاروق 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار ہیں اور گزشتہ 5 ماہ سے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ عمار کی والدہ نے وائس آف امریکہ سے آف دی کیمرہ بات کرتے ہوئے بتایا کہ عمار ان کے 4 بیٹوں میں سب سے زیادہ ذہین اور حساس طبیعت کے مالک تھے۔ والدہ کے مطابق تیسری جماعت میں پڑھنے والے عمار نہ تو کسی پیدائشی بیماری میں مبتلا تھے اور نہ ہی انہیں والد کی گرفتاری کے بعد کوئی چوٹ لگی یا بیماری ہوئی۔ تو پھر عمار کی موت کی وجہ کیا بنی؟ عمار کی والدہ کے مطابق ان کے بیٹے کی صحت والد کی گرفتاری اور ان کے گھر پر پولیس کے چھاپے پڑنے کے بعد گرنا شروع ہوئی۔ پہلے خوف اور پھر والد کی جدائی نے عمار کے ننھے دماغ پر اثر ڈالا اور گھر والوں کو اس کی سنگینی کا اندازہ تب ہوا جب وہ اپنے اسکول کے پرچے میں ہر لائن میں پاپا لکھ کر آیا۔ گھر والوں کی جانب سے ملاقاتوں کے لیے دائر کی گئی درخواست اور سوشل میڈیا پر عمار کی وائرل ہونے والی ویڈیو کے بعد اسے اپنے والد سے ہر ہفتے ملنے کا موقع تو دیا گیا، لیکن والدہ اور گھر والوں کے بقول تب تک اس کی ذہنی صحت بگڑ چکی تھی۔ پیپر دینے کے بعد اس کی ٹیچر کے میسیج آئے کہ یہ پیپر میں پاپا پاپا لکھ کے چلا گیا ہے۔ ہم نے پیپر دیکھے تو وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ بچہ تو بہت ہی زیادہ ڈس ہارڈ ہو چکا ہے۔ تو بچہ گھر میں بھی ایسی حرکتیں کر رہا تھا، تو ہم نے کہا یہ اتنا ایکٹیو ہے، اسے ماشاءاللہ کیا ہوگا۔ جب ہم ہاسپٹل گئے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو تو دماغ کا اٹیک ہو گیا، اور ایڈمٹ کے بعد وہ دن بہ دن بچہ بس بابا 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 کہتے، اسی انتظار میں بابا کی بس وہ جان کی بازی ہار چکا ہے۔ یہ جو مئی سے پہلے کی ویڈیوز آپ دیکھتی ہیں ان کی، تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے کتنا ایکٹیو بچہ تھا۔ عمار کے اہل خانہ اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بچے کی موت پولیس کے خوف اور والد کی جدائی کی وجہ سے پیدا ہونے والے ذہنی مسائل کی وجہ سے ہوئی۔ وائس آف امریکہ نے بھی اپنے طور پر اس دعوے کی تصدیق کی کوشش کی، لیکن ہمیں اس میں کامیابی نہیں ملی۔ ہم نے عمار کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سے رابطہ کیا، لیکن ان کی جانب سے بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا، اور عمار کے گھر والوں کی جانب سے بھی کوئی ایسا ثبوت وی او اے کو نہیں دکھایا گیا جس سے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہو۔ یہی سوال ہم نے بچوں کے ذہنی امراض کے ماہر ڈاکٹر سے بھی پوچھا کہ کیا والد کی جدائی کسی بچے کی موت کی وجہ بن سکتی ہے؟ تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ ڈپریشن سے براہ راست موت تو نہیں ہوتی، لیکن اس سے جسم میں موجود پوشیدہ امراض شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر آمینہ معظم نے ایک تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں موت کا خطرہ 32% تک بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق عمار کے کیس کی اصل حقیقت تو اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن بچوں میں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی موجودگی ایک حقیقت ہے جس سے انکار یہ وائس آف امریکہ کی آپ نے ایک رپورٹ دیکھی جس کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ برکیف جو بھی مسئلہ تھا، بچے کی جان چلی گئی اور والدین کے لیے ایک بڑا دکھ کا مرحلہ اور بڑا پچھتاوا رہ گیا۔ میں تھوڑی عباد فاروق صاحب کی بات کرتا چلوں، یہ بڑے ایک ایکٹیو ممبر تھے پی ٹی آئی کے اور بڑے جوشیلے تھے۔ ان کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا رویہ یا پارٹی کے لیے کیا تھا۔ ان کا رویہ نہیں، میں کہوں گا کہ ہر پارٹی کے جو کارکن ہے وہ ان کا یہ رویہ یہی ہوتا ہے۔ کچھ بہت حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی ذرا تھوڑا سا لو لیول پہ رہتے ہیں، لیکن ان کا تو کچھ زیادہ اگریسو جو ہے موڈ تھا۔ اور یہ عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی تو 1 کروڑ روپیہ انہوں نے پارٹی ڈونیشن دیا تھا، اور پارٹی ٹکٹ کے لیے ظاہر سی بات ہر پارٹی لیتی، میں یہ پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، ہر پارٹی کا یہی چکر ہے کہ انہوں نے تقریباً 6 کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ پارٹی ٹکٹ کے لیے دیے تھے۔ اس کے بعد جناب آپ نے کافی ساری ویڈیو یوٹیوب اور آگے پیچھے دیکھی کہ یہ کافی سارے پولیس کو مطلوب تھے۔ یہ اس سے پہلے یہ گورنر جو ہاؤس پنجاب میں جو جلاؤ گراؤ ہوا، گیٹ کو آگ لگائی، تو یہ سب سے آگے تھے۔ اور آپ صاف نظر آ رہا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے گیٹ کو توڑ رہے ہیں، وہاں لائٹیں کو توڑ رہے ہیں، وہاں پہ آگ لگا رہے ہیں۔ پھر یہ کس طریقے سے جناب آرمی ترسیبات پہ حملے کرنے میں بھی وہاں پہ ضمانت پہ تھے، وہاں پہ بھی ضمانت میں تھے، پلس اس سے پہلے بھی انہوں نے پولیس والا کو مارا بنی گالہ کے باہر، وہاں پہ بھی جناب نظمان پارک میں وہاں پہ بھی ان کے اوپر یہ مطلوب تھے، اور پٹرول پمپ پھینکنے میں، اور سامنے ان کی ویڈیو آئی ہوئی تھی کس طریقے سے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھو، ان کو جلاؤ، ان کو مارو، وہاں پہ بھی ضمانت میں تھے۔ تو 3-4 کیسوں میں آلریڈی ضمانت ہے۔ پھر 9 مئی واقعہ ہو گیا۔ 9 مئی کے میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ نمبر 1 سب سے آگے تھے کور کمانڈر کا گھر جلانے میں،
اور وہاں پہ جرنیلوں کو گالیاں دینے میں، یہ سارا کچھ۔ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح تھا یا غلط تھا، میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آیا ہم اپنی پارٹیوں کے لیے اتنا آگے چلے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے بزنس کو، سب کو بھول جائیں؟ تو کرتے تو سارا کچھ ہم اپنے بچوں کے لیے، اگر وہ ہی نہیں رہیں گے تو پھر اس چیز سیاست کا کیا فائدہ؟ انہوں نے بعد میں پارٹی چھوڑ دی اور جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا ٹکٹ 149 جو تھی وہاں سے بھی ٹکٹ واپس ٹکٹ ہولڈر PP149 سے عمران خان صاحب پکڑے گئے تو ہمیں اس کے فوری بعد لیڈرشپ ہے انہوں نے کال کی، خاص طور پہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ اور محمود رشید صاحب، سارے ٹکٹ ہولڈرز اس میں یا پھر جو لیڈرشپ تھی وہ موجود تھی۔ ہمیں لبرٹی چوک بلوایا گیا اور بلوا کے پھر وہاں سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہاں سے ان سب کے ساتھ مل کے کوٹ منڈرا ہاؤس جانا ہے اور وہاں پر آگ لگانی ہے۔ خیر جو یہ ہوا یہ اچھا نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں کسی بھی ادارے کے خلاف کبھی کوئی ایسی موومنٹ نہیں چلانی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں۔ میں اپنی اس ٹکٹ سے ودرا کرتا ہوں، ریزن صرف یہ ہے کہ اگر ٹکٹ گالی دے کی کے ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں پارٹی کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں ٹکٹ بھی واپس کر رہا ہوں۔ چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر کافی سارا پریشر تھا اور یہ بھاگے ہوئے تھے، مفرور تھے، اور آئے دن کے گھر کے اوپر چھاپے پا رہے تھے، ان کے والدین کو اٹھا کے لے گئے، ان کے بھائی کو لے گئے۔ یہ ہمارے ایک پولیس کا ایک کلچر ہے، ہمارے پاکستانی خاص طور پہ یہ سسٹم ہے کہ جب بھی کوئی مطلوب ہوتا ہے تو اگر وہ نہیں ملتا تو باپ کو اٹھا لیتے ہیں، ماں کو اٹھا لیتے ہیں، پھر مجبور کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے پہنچو۔ تو وہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ آخر ہو کے انہوں نے پولیس کے پاس یہ حاضر ہو گئے اور پولیس انہیں لے گئی، جو ابھی تک یہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث تھے، اور جو ہے آرمی ایکٹ کا قانون ہے اس کے مطابق ان کے اوپر کیس چل رہا ہے، تو یہ لگتا نہیں کہ ان کو رہائی مل سکے گی اور یہ لمبے عرصے کے لیے مطلب ہے کہ وہ جیل کے اندر رہیں گے۔ سوچنے کی یہ بات ہے، تھوڑی ساری میں یہ بات کروں گا کہ آپ نے 5-6 کروڑ لگا کے 7 کروڑ لگا کے، ہر پارٹی میں اسی طرح ہوتا ہے، پیسے دے کے آپ نے ٹکٹ لیا۔ آج کل پاکستان میں جو الیکشن لڑے جاتے ہیں 15-20 کروڑ ویسے لوگ لگا دیتے ہیں۔ MP کا جہاں پہ الیکشن ہو، MNA کے ہوں، بڑے ٹف الیکشن ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے الیکشن جہاں پہ آپ کے مد مقابل نون اور وہ 1 to 1 مقابلہ ہوتا ہے۔ عمران خان نے ابھی الیکشن لڑا اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ پنجاب میں جہاں پہ عمران خان نے 90,000 ووٹ لیے تو وہیں پہ جو نون کا کینڈیڈیٹ تھا اس نے 80 سے 85,000 ووٹ لیا۔ ہر حلقے کے اندر 5-6 ہزار ووٹ کا فرق تھا، تو بڑا ٹف الیکشن تھے۔ تو یہ بھی الیکشن لڑ رہے تھے، تو وہاں پہ ظاہر پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں اس حساب سے۔ اگر آپ 20 کروڑ لگاتے ہیں اور 5 سال کے لیے سیٹ جیت جاتے ہیں، 5 سال کے لیے آپ MP بنتے ہیں، MP کے پیسے تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ مراد ملازموں کے لاکھ 100 لاکھ ہوتی ہے، اگر نہ بھی خرچہ کریں سال کے اندر آپ بڑی مشکل سے 14-15 لاکھ روپے آپ کو ملتا ہے۔ اگر یہی آپ لگا لیں 5 سال کے لیے، تو 5 سال میں آپ کو ٹوٹل ملیں گے 80-90 لاکھ روپے، تقریباً اتنے ملیں گے، ٹھیک ہے، 1 کروڑ روپے سے کم ہے۔ اور آپ نے لگائے کتنے ہیں؟ تقریباً 15 سے 20 کروڑ لگاتے ہیں تو آپ 5 سال کے لیے 15-20 کروڑ لگاتے ہیں اور آپ کماتے کتنے ہیں؟ صرف 80-90 لاکھ روپے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ نے پیسے کہاں سے کمانے ہیں، کس طریقے سے کمانے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ نہ وہ پیسے رہے، نہ وہ اولاد رہی، اور خود جیل کے اندر۔ میں اسی طریقے سے کافی سارے فیملیوں کے اندر یہ دیکھ رہا تھا کہ کئی ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو فائنل ایئر میں تھے، انجینئرنگ کے فائنل ایئر میں تھے، کچھ میڈیکل کے فائنل ایئر میں تھے، 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہوئے اور ان کا کیریئر تمام کا تمام ختم ہو گیا۔ بلکہ کئی تو ایسے تھے کہ جو ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، جو ماں باپ کا اکلوتا سہارا تھے، اور ان کا گھر کا اجڑ گیا۔ میں نے 1-2 کویت سے آئی فیملی اور ناروے سے آئی فیملی کے انٹرویو کو سنا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بیرون ملک رہتے ہیں جن کے پاس اسپیشل کارڈ ہوتے ہیں ان کی میعاد جو ہے 6 مہینے ہوتی ہے۔ اگر 6 مہینے سے اوپر رہیں گے تو وہ آپ کی جو ہے نا وہ شریعت جسے کہہ لیں یا اس ملک میں انٹری ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایسے بندے جو 9 مئی کے اندر واقعات میں ملوث ہوئے اور وہ 6 مہینے سے اوپر ہو گئے پاکستان میں، انہیں قید ہوئے، تو ان کا وہ ختم ہو گیا اس ملک میں سے۔ تو یہ بہت سارے مسئلے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ باقی
जितना दुख किया जाए इस बच्चे का वो कम है, क्योंकि वलदैन को कुछ अगर हो जाए तो औलाद आस्ता आस्ता भूल जाती है। भूलने से मुराद होती है कि वो अपने बिजनेस अपने कामों में पड़ जाती है, शादी हो जाती है, आगे बच्चे हो जाते हैं, वो उनमें सिस्टम में लगा रहता है। लेकिन वालदैन एक ऐसा जरिया है, अगर उनकी औलाद को हो जाता है तो वो पूरी ज़िंदगी कब्र तक वो अपनी औलाद को नहीं भूलते, और कई तो इसी दुख में चले गए। मैं आज काफ़ी अर्से पहले की एक बात मेरे आज इस बच्चे की मौत के बाद मेरे जहन में आ गई कि एक हमारे एक्टर होते थे जमील फ़खरी साहब, वो एक अंधेरा उजाला प्रोग्राम आता था, उसके अंदर वो इंस्पेक्टर का रोल और पुलिस वाले का रोल करते थे। बड़े अच्छे एक्टर थे। उनका बेटा अमेरिका के अंदर कत्ल हो गया। उन्होंने रोते हुए टीवी के ऊपर अपील की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मेरे बच्चे की लाश वहाँ से अमेरिका से वापस लाई जाए। उस वक्त पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, और रिमान मलिक जो थे वो वज़ीर दाखिला थे। रिमान मलिक ने खुसूसी तौर पर अपनी काफशू से अमेरिका से रब्ता करके उनके बेटे की जो वहाँ पे कत्ल हो गया तो उसकी लाश लेकर आए। जब लाश यहाँ पे आ गई तो फिर भी मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें वो बहुत गिड़गिड़ाए, रोए, और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और मेरे ख्याल में विदिन उसी काम के अंदर विदिन 1 महीने के अंदर उनके बेचारों की डेथ भी हो गई। तो ऐसे बेशुमार मसाले हमारे साथ मौजूद हैं कि जिनके जवान बच्चे फौत हो गए और वो उसी काम के अंदर बेचारे चले गए। तो सियासत एक तरफ रह गई, आज देख लें कि इनके बेटा भी चला गया, खुद एक बड़ी मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर है, जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और जो हमारी अदालती सिस्टम है वहाँ पे करोड़ों रुपए लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हासिल नहीं होता। जो बड़े लोग होते हैं उनकी तो फिर भी तारीखें लग जाती है जी, दूसरा तीसरा, लेकिन है कि आम बंदे की कितनी सुनवाई होती है वो आपको बेहतर पता है। वो तकरीबन 10,000 एक बंदा इस टाइम पाकिस्तान पीटीआई का जो है वो बंदा इस टाइम जेल और इनके कैद में है, वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारे होंगे वो बेहतर तरीके से आप जानते हैं। बाकी अब पार्टियों के, मेरा ये सवाल है कि पार्टियों के अंदर जो सियासी पार्टियाँ, क्या इंसान को इस कदर आगे जाना चाहिए? मैं सब पार्टियों की बात करता, एक बंदे की पार्टी की बात नहीं करता। इनका कोई, मैं नहीं कहता सारी पार्टियां मुझे तो एक जैसी लगती है, इनको दीन मजहब नहीं लगता। आप पाकिस्तान पे पार्टी और नवाज शरीफ को देख लें कि किस तरीके से इनका वैर था, कि इन्होंने नवाज शरीफ ने बेनज़ीर की फ़ोटो किस तरह जादू से फेंकी, एक दूसरे को किस तरीके से कहते थे कि हम इनका पेड़ फाड़ के जनाब आला वो पैसे निकलवाएंगे। फिर जब बेनज़ीर का दौर आया तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के वालिद अपने आपस में बैठे हुए थे, शरीफ साहब तो वज़ीर दाखिला थे नसीरुल्लाह बाबर, उन्होंने गिरबान से पकड़ के दफ्तर से लेकर उनको अरेस्ट किया था। ठीक है, तो ये इतनी दुश्मनियाँ थी। लेकिन फिर देख लें, एक वक्त ऐसा भी हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे तो वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल थे। तो ये सियासत इसी तरीके से है। फिर आप MQM और देख ले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हज़ारों के हिसाब से उन्होंने एक दूसरे के बंदे मारे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे के गले इन्होंने काटे। आज हिंद के अंदर ये अभी जो पहले हुकूमत थी तो इकट्ठे बैठे हुए थे दूसरा तीसरा। इसी तरीके से आप पाकिस्तान अपना PTI देख लें कि इमरान खान बरम खुले जलसों में कहता था कि परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। ठीक है, जिसको आप बंदे को डाकू कह रहे हो उसी को आपने बाद में अपनी पार्टी का सदर बना दिया। आप देख लें करप्शन के कितने केस से, यही शेख रशीद वाला देख लें, जैसे आप कहते थे चपरासी नहीं रखेंगे, आपने उसे अपनी पार्टी के साथ चिपकाए रखा। तो ये सियासत है, सियासत है। देखें इन पार्टियों के हेड का कुछ नहीं जाता किसका जो मेंबरान होते हैं, जो कारकुन होते हैं। कारकुन भी जो है वो 3 किस्म के होते हैं, एक छोटे लेवल के होते हैं जो वोट डालते हैं बस बात ख़त्म, दूसरे थोड़ी हाई लेवल के होते हैं जो बड़ी पार्टियों के लिए भागम दौड़ करते हैं, ज़िली सदर होते हैं, कुछ छोटे मोटे ओहदों के ऊपर होते हैं, दिन रात पार्टी को लेकर देते हैं, उनका मयार वहीं तक रहता है। तीसरा लेवल वो होता है जो MNA MPA बन जाते हैं, कोई वज़ीर बन गया, कोई मशीर बन गया, तो वो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में यहीं तक चीज़ें रहनी चाहिए, अपने ऊपर इतना सवार नहीं करना चाहिए सियासत को कि आप अपने फैमिली को भूल जाएं,
अपना सब कुछ घर बर्बाद कर जाए, अपने रिश्तेदारों के अंदर दरार पैदा करे, अपने दोस्तों के अंदर दरार पैदा करे। मैं तो आए दिन देखता रहता हूँ कि आजकल हालात इतने ख़राब हैं कि दोस्त के साथ नहीं बैठ सकता, वालिद बेटे के साथ नहीं बैठ सकता, गालम गलोच है, कोई नमाज पढ़ रहा है वहाँ पे गालम गलोच हो रही है, सियासत की बातें हो रही हैं, कोई हज करने जा रहा है वहाँ पे इस तरीके से लोगों के घर नारे लग रहे हैं। ये पार्टियों का कल्चर मेरी समझ से बाहर आता है। तो अल्लाह ताला ही है कि सबको हिदायत दे, लेकिन मेरे हाल है कि बंदों की सोच गलत है, सोच को बदलना चाहिए। बाकी छोटे बच्चे की अमार फारूक की मैं इतना ही कहूँगा कि इसकी मौत हमारे पीछे एक सवाल छोड़ गई है कि आया इस मौत का ज़िम्मेदार हमारा ये माशरा है जिसके अंदर पुलिस और ये सियासत आती है, या इसके मौत के ज़िम्मेदार हम खुद हैं जिसके अंदर ये लालच आती है कि हम किस तरीके से लालच और किस तरीके से अपने बच्चों को लिए क्या कुछ नहीं करते, लालच में किस किस्म आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बेहतर है कि आप इसका जवाब आप खुद दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।